اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارے سامنے سورہ سجدہ کی ابتدا ہے۔ قرآن کریم کا یہ 32واں حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ سجدہ کو ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں، ان کے نام لازمی نہیں ہے کہ نام موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے تو پھر اسے وہ نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ، اس میں بے شمار احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، واقعات ہیں، لیکن سب کے باوجود اس کا نام البقرہ مقرر کیا گیا ہے اس کی پہچان کے لیے، نہ یہ کہ یہ شو کرنے کے لیے اس ایک لفظ کو ہم لیں گے تو اس موضوع کے حساب سے لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی مشہور واقعہ، کوئی مشہور لفظ، اس کی مناسبت سے سورت کی پہچان کے لیے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عمران کے خاندان کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء آتی ہے، تو سورۃ النساء میں یتیم بچیوں کے، یتیم بچوں کے وراثت کے کچھ قوانین اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن بہت سارے جو قوانین ہیں وہ معاشرتی آداب ہیں، جنگی قوانین ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن نام اس کا سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ پہچان رہے۔ اسی طرح سے سورۃ المائدہ میں دسترخوان کا ذکر ہے، اور عربی زبان کے اندر مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو پھر اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کی ساری صورتیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی صورت اپنے نام کی بنا پر اپنے گرد تمام موضوعات کا احاطہ کرنے والی بھی ہو، کیونکہ ایک موضوع کے اندر، ایک صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے مضامین اور موضوعات اکٹھے کر دیے ہوتے ہیں کہ ہم اسے ایک موضوع کا نام دے ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم اس صورت کا نام اس کی مناسبت سے پہچانتے ہیں جو نام صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور اگر ہم احادیث کے اوپر غور کریں تو صحابہ کرام صورتوں کے نام اس طرح سے نہیں لیا کرتے تھے جیسے کہ ہم لوگ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، اس طرح سے ہم صورتوں کے نام لیتے ہیں۔ وہ نام لیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول وہ جو صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول الف لام میم التنزیل، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس طرح سے وہ آپس میں بات کیا کرتے ہیں۔ سورت سبح اسم ربک الاعلی، سورت الحمدللہ رب العالمین، وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے، پہلی آیت یا پہلا حرف پڑھ کے وہ پہچان کروا دیا کرتے تھے کہ یہ اور یہ معاملہ ہے۔ اس سورت کا نام سجدہ ہے۔ اس کا نام سجدہ کیوں رکھا گیا؟ آیت نمبر 15 میں سجدہ آتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور سورت ہے، اس کو بھی السجدہ کہتے ہیں، لیکن اس کے نام کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے حامیم السجدہ۔ اس سورت میں بھی سجدہ آتا ہے، لیکن اس کی ابتدا میں حامیم آتا ہے، اور اس کی ابتدا میں الف لام میم آتا ہے۔ اس سورت کو الف لام میم التنزیل، جو کہ پہلا لفظ ہی ہے، اس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اس کو سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اور اس سورت میں یہی فرق ہے، وہ حامیم السجدہ ہے اور یہ الف لام میم السجدہ ہے۔ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جو قرآن پرنٹ ہو کر آیا کرتے تھے، اس میں سورت کا نام بھی الف لام میم السجدہ ہی لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب آ کر چونکہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے تو لوگ اس کو صرف السجدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور رات کو آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے۔ گو کہ بعض علماء کرام نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن
اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں، اس کے ثبوت بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں یہ دونوں صورتیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ بطور علم میں اضافہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الزمر جو کہ 23ویں پارے اور 24ویں پارے میں آدھی آدھی موجود ہے، وہ بھی اللہ کے رسول رات کو تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، اور سورہ بنی اسرائیل، یہ 4 صورتیں تو مسٹ تھیں، آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے کے جو اذکار ہیں ان میں سورۃ الکافرون کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اس میں سورۃ التکاثر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ ساری چیزیں رات کو سونے کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتی تھی۔ سوال یہاں پر ایک اٹھتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، تو آج کل اگر کوئی بندہ یہ والی قرات نہیں کرتا تو کیا اس نے سنت کے برخلاف کام کیا یا نہیں کیا؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ امام کو اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں سے چاہے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے جہاں سے آپ کو آسانی ہے، جہاں سے آپ کو میسر ہے آپ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ دوسری طرف حدیث سے تخصیص ہو گئی کہ جمعہ کے دن یہی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورۃ الدہر آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ یہ صورت اکثر امام پوری نہیں پڑھتے، پوری وہ نہیں پڑھتے۔ کس لیے نہیں پڑھتے؟ پیچھے نمازیوں کا ڈر ہوتا ہے کہ نماز لمبی ہو جائے گی۔ اس صورت کی 30 آیات ہیں، اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی آیات بڑی بڑی ہیں، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نماز بہت لمبی ہو گئی۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور کی ایک مسجد میں اس وجہ سے ہمارے ایک ساتھی کو کافی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا جب انہوں نے سورت 2-3 جمعوں میں یہ مکمل ہی پڑھ دی، تو کئی ایک نمازیوں نے ان کے اوپر نکتہ چینی کی کہ آپ نماز کو اتنا لمبا کر دیتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نماز چھوٹی پڑھاؤ۔ دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، نماز کے اندر یہ صورت اگر پڑھنی ہے تو پوری پوری پڑھنی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے چلو جی ایسا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سجدے والی آیت تک پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سجدے سے جب اٹھیں گے تو 4 کو آیات آگے پڑھ کے رکوع کر دیں گے۔ بات ہر طرف سے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی، اپنی مسجد کے ماحول کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر امام صاحب کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں دین سکھاتا ہے، ہمیں اس کا بھی کچھ خیال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری صورت ہی پڑھی، اس بات پر تو سارے متفق ہیں۔ اب اپنی آسانی کے لیے اگر ہم اس صورت میں تھوڑی سی تلاوت، تھوڑا سا حصہ تلاوت کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار بندے کو پوری صورت بھی تلاوت کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے حقیقتاً جو سنت ہے وہ پوری صورت ہی تلاوت کرنا ہے، نہ کہ آدھی صورت۔ اور بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ وہ اس صورت کا دوسرا رکوع یعنی 12ویں آیت کو شروع کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کے بعد 2 آیات پڑھتے ہیں اور رکوع کر لیتے ہیں۔ پوچھنے پر وہ یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے نمازی پیچھے کھڑے نہیں ہوتے۔ اب وہ بیچارے وہ کہتے ہیں نہیں ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اگر ہم ان کے خلاف چلیں گے یہ ہمارے خلاف آئیں گے اور ہمیں یہاں سے نکلوا دیں گے۔ مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس میں وہ طبقہ جو یہ پورے زور کے ساتھ کہتا ہے پڑھنی ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ طبقہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کبھار جمعہ کے دن اس کے علاوہ سورت بھی فجر کی نماز میں پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی کہ جو صورتیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں وہی ہم نے پڑھنی ہے، تو پھر میرا بھائی کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں 60 سے لے کر 100 آیات تک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بندہ 10 آیات پر نہیں کھڑا ہوتا،
بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. جماعت 15 منٹ سے اوپر 15 منٹ کروانا بہت بڑی بات ہے. 15 سے اوپر ہو جائے تو لوگ ناگوار سمجھتے ہیں اسے. ظہر کی نماز میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی, صحابی کہتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ سکون سے اپنے گھر سے اٹھتا, مدینہ کے دوسرے کونے پہ جاتا, وہاں جا کر قضائے حاجت کرتا, وہاں سے پیدل واپس آتا, آ کر وضو کرتا, پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تو ابھی ہماری پہلی رکعت ہی چل رہی ہوتی تھی, ہم ابھی قیام کی حالت میں ہوتے تھے. اتنی لمبی آپ علیہ السلام کی ظہر کی نماز ہے. لیکن اگر اپنی اس مسجد کی نماز لیں تو یہاں پر ہماری 10 منٹ میں جماعت مکمل ہو جاتی ہے. میں سارا مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا, فی الوقت یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول کی قرات کیسی تھی. عصر کی نماز میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اتنی ہوتی تھی کہ جتنی دیر سورۃ الاعلیٰ پڑھنے پہ لگتی ہے یا سورۃ الغاشیہ پڑھنے پہ جتنی دیر لگتی ہے اتنا آپ قیام کیا کرتے تھے. مغرب کی نماز جو ہمارے ہاں کروائی ہی چھوٹی جاتی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے تھے, سورۃ الاعراف کی تلاوت کرتے تھے, سورہ طور کی تلاوت کرتے تھے. اور یہ صورتیں بڑی صورتیں ہیں, چھوٹی صورتیں نہیں ہیں. پھر عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطارق 30ویں پارے میں ہے, سورہ طارق سے لے کر سورۃ التین تک یہ جتنی 15-20 درمیان میں صورتیں بنتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک صورت آپ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی, اپنے شوق اور اپنے ذوق کے مطابق آپ علیہ السلام نے وہاں پر پڑھا. اللہ نے قرآن میں مطلق طور پہ ہمیں کہہ دیا کہ آپ کو جہاں سے آسان لگتا ہے آپ وہاں سے پڑھ لیجئے. دلیل اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر ہم وہ قرات نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے, بڑی مشہور حدیث, کہ معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوسرے محلے میں جاتے اور وہاں پر کچھ لوگوں کو جماعت کرواتے عشاء کی. اب انہوں نے ایک دن جماعت شروع کروائی تو اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. ایک بندے نے پیچھے نماز توڑی اور چلا گیا اپنی نماز ادا کر کے. اگلے دن کیس اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول سارا دن کے تھکے ہارے, ہم شام کو جب گھر آتے ہیں تو معاذ صاحب آ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت عشاء کی نماز میں شروع کر دیتے ہیں, ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم وہاں پر کھڑے ہو سکیں. اللہ کے رسول نے معاذ کو بلایا اور معاذ کو کہا افتان انت یا معاذ, اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو بندہ بلا وجہ کی شرارت کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ ایسا نہیں ہے, آپ اپنی نماز کو چھوٹا کر لیجئے, آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیجئے. آپ کے پیچھے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کمزور ہیں, ضعیف ہیں, جنہوں نے کہیں جانا ہے, تو آپ اپنی نماز کو اپنی مسجد کے نمازیوں کے مزاج کے حساب سے رکھیں. اس لیے اگر کوئی امام صاحب ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر غور کریں, اور اگر کوئی مقتدی ہیں, جیسے آپ میں سے اکثر احباب مقتدی ہی ہیں, تو آپ بھی امام صاحب کے مزاج کو سمجھیے. ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ایک ہی چیز کو بندہ پکڑ کر رکھے تو بسا اوقات مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. سورہ سجدہ کے 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں. بنیادی طور پہ اس سورت کا موضوع توحید ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا. لیکن مزیداری کی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین جب اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں توحید کے 4 کو دلائل دینے کے بعد اللہ نے تخلیق انسانی کی بات کی ہے کہ انسان بنایا کیسے گیا, اس کے معاملات کیسے ہوئے, اور تخلیق انسانی کے فوراً بعد اللہ اس کو لے گئے قیامت کے دن پر کہ جب تمہارا موت کا وقت آتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے انجام ذکر کر دیا ہے, جو نیک ہوگا وہ اس حال میں, جو بد ہوگا وہ اس حال میں. یہاں تک 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں. دوسرے رکوع کے بعد جو تیسرا رکوع ہے اس میں تسلی کا سامان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا, بس آپ انتظار کریں, اللہ کی مدد آپ کے بالکل قریب ہے. اللہ نے توفیق دی تو پھر اس کے بارے میں کل تفصیل کے ساتھ اس کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ